بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی آج 7ویں گفتگو ہے۔ ابتدا تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں تخلیق عالم، تخلیق آدم، زندگی کی ابتدا، پرانی تہذیبیں، پرانے انبیاء، خطہ عرب کی جغرافیائی اور حالت اور جو خطہ عرب کی قوموں کے بارے میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا پس منظر۔ کل ہم نے آخری پڑھا تھا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی شادی کے متعلق۔ آج ہم آگے چلتے ہیں بسم اللہ کر کے۔ عبداللہ کی وفات سے شروع کرتے ہیں۔ جب کل بتایا تھا کہ عبداللہ کو ساتھ لے کر یہ گئے تھے مدینہ منورہ، تو وہاں سے واپس شادی کے لیے مدینہ منورہ دادا پوتا گئے، اور کچھ دن وہاں رہنے کے بعد جب واپس آ گئے تو میاں بیوی کے مکہ واپس آنے کے کچھ ہی دنوں بعد عبداللہ تجارتی قافلہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اکثر انبیاء کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی پیشہ جو تھا وہ چرواہے تھے۔ درمیان میں چند اور بھی دیگر پیشوں کے لوگ بھی تھے، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کارپینٹر تھے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، لیکن یہ بالعموم چرواہے ہوتے تھے کیونکہ یہی اس وقت کا کلچر اور معیشت تھی۔ لیکن یہ قریش جو تھے یہ تاجر تھے، ان کے پاس بھی اونٹ اور بکریاں ہوتی تھی بہت، وہ ان کی ایسیٹس ہوتے تھے، ان کی جائیداد ہوتی تھی۔ یہ جو تھا مین کعبہ کے متولی کے طور پہ ان کا رول تھا، اور ان کا مین وسیلہ رزق جو تھا وہ تجارت تھا۔ تو عبداللہ بھی دلہن کو لے کر واپس آنے کی جلدی بعد چند دنوں بعد ہی تجارتی قافلہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے اور چند ماہ سفر میں گزارے۔ واپسی پر راستہ میں تازہ دم ہونے کے لیے یثرب میں اپنے سسرال کے ہاں رک گئے، کیونکہ یثرب رستے میں پڑتا ہے شام کی طرف تجارت کے لیے جائیں تو۔ لیکن وہیں بیمار ہو گئے۔ ان کی بیماری کی خبر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے بڑے بیٹے حارث کو یثرب بھجوایا تاکہ عبداللہ ٹھیک ہو جائیں تو ان کو اپنے ساتھ مکہ لے آئیں۔ لیکن یثرب پہنچ کر حارث کو معلوم ہوا کہ عبداللہ تو یثرب پہنچنے کے 1 ماہ بعد ہی وفات پا گئے تھے اور وہیں دفن کر دیے گئے ہیں۔ حارث فوراً واپس مکہ آ گئے۔ عبداللہ کی موت کی خبر آمنہ اور عبد المطلب پر بجلی بن کر گری۔ عبد المطلب کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جس کے لیے وہ 100 اونٹ کا نذرانہ بھی دے چکے تھے، اور آمنہ شادی کے چند ماہ بعد ہی نوعمری میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اس لیے دونوں کا دکھ سمجھا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ آمنہ کا، کیونکہ ان کے پیٹ میں عبداللہ کا بچہ پرورش پا رہا تھا۔ عبداللہ کی وفات کے بعد ان کا ترکہ۔ عبداللہ نوجوانی میں فوت ہو گئے، تقریباً 25 سال کے ہوں گے۔ کاروبار کی ابتدا تھی، کچھ سرمایہ اپنا گھر وغیرہ تھا نہیں، اور والد کے زندہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک آبائی ورثہ میں سے بھی کچھ نہیں ملا تھا۔ اس لیے ان کے ترکہ میں صرف چند بھیڑیں، 5 اونٹ اور 1 کنیز ام ایمن وہ تھیں جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گار رہیں۔ یعنی آپ کو ورثے کی بات سمجھ آئی؟
کہ اگر باپ زندہ ہو اور باپ کی زندگی میں بیٹا فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے اس کو تو حصہ کچھ نہیں ملے گا. وہ تو باپ ہی مرے تو ہی کچھ چیز ملتی ہے. اچھا، ایک واقعہ پیش آیا اصحاب الفیل. عبداللہ کی شادی کے کچھ عرصہ بعد ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا. ان دنوں یمن خطہ عرب کا بالکل جنوبی حصہ ہے. ابیسینیا کی حکومت تھی، یعنی حبشہ جو ریڈ سی کے پار ہے ان کی حکومت تھی یمن پر. یمن کے حکمران عیسائیت قبول کر چکے تھے حبشہ کے زیر اثر، اور وہاں کا شہنشاہ نجاشی کہلاتا تھا. یمن کے حبشی گورنر ابرہہ نے کعبۃ اللہ کے حسد میں صنعاء میں بزوم خود کعبہ سے بہت بہتر ایک معبد تعمیر کروایا، جس کی تعمیر کے لیے ملکہ سبا کے متروک محلات سے سنگ مرمر منگوایا گیا، اور جس کے اندر سونے اور چاندی کی سلیبیں نصب گئیں. ملکہ سبا کے متروک محلات کی کسی کو سمجھ آئی ہے؟ اتنا امیر ملک تھا کہ کیسے پچھلے دنوں میں ہم بتائے کہ ان کے کھانے کے برتن اور ان کے دروازوں کی دہلیزیں تک سونے کی ہوتی تھیں. اتنی ویلتھ تھی وہاں پر. تو وہ محلات میں ہماری طرح 40 سال نہیں رہتے تھے. ایک دفعہ بنا گئے، ایک بنایا، کچھ عرصہ رہے، پھر وہ چھوڑا اور بنایا. اسی طرح عمارات کی ترقی، اور اسی طرح عام لوگوں کو ایمپلائمنٹ ملتی تھی کنسٹرکشن پروجیکٹس میں. تو وہ جو انہوں نے چھوڑا ہوا تھا محل، اس میں سے پھر سنگ مرمر وغیرہ لے کے تو اچھے میٹیریل سے انہوں نے وہ وہاں پہ بنوایا کعبے کے مقابلے میں. مکمل ہونے پر ابرہہ نے اپنے نجاشی کو لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایسا معبد تیار کروایا ہے جیسا اس سے پہلے کسی شہنشاہ کے لیے نہیں بنوایا گیا، اور میں عربوں کا سالانہ حج مکہ کی بجائے یہاں شروع کروا کے چھوڑوں گا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ اسی دوران میں کسی عرب مسافر نے اس عمارت میں نجاست کر دی. بہرحال وہ مکہ کی مرکزیت کو ختم کرنے کے ارادہ سے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے حملہ آور ہو گیا. اس کے لشکر کے آگے ایک موٹا تازہ ہاتھی بھی تھا، لیکن اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی خاطر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعہ غول کے غول مغرب کی طرف سے بھیج دیے، جو اپنے پنجوں اور چونچوں میں سخت پتھر کی کنکریاں دبائے مغرب کی طرف سے اتنی بڑی تعداد میں یکایک نکل آئے کہ تاریکی چھا گئی. یہ دیکھیے، ابھی ٹڈی دل کا آپ نے آج بھی پڑھا ہے، اور پچھلے دنوں میں ٹڈی دل آئی تھی. جب ٹڈی دل آتا ہے، ہم نے بچپن میں 2 دفعہ دیکھا ہے، تو دوپہر کے وقت بھی اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ چھوٹے پرندے اتنا قریب اتنی بڑی تعداد میں اڑتے ہیں. ابابیل اتنی بڑی تعداد میں یکایک نکل آئے کہ تاریکی چھا گئی، اور ایک گونجدار آواز کے ساتھ لشکر والوں کے سروں پر آ کر سخت نوکدار اور جراثیم آلود کنکریاں اس زور سے پھینکنے لگے کہ انسانی جسم کو بھرتا بنانے لگیں. کہا جاتا ہے کہ ایک پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور ایک پنجوں میں. کنکریوں کے زخموں سے گوشت گلنے سڑنے لگتا. لشکر کی اکثریت واصل جہنم ہو گئی. ہاتھی کعبہ کی طرف آگے بڑھاتے تو وہ گھٹنے ٹیک دیتا. جو باقی بچے وہ سراسیمگی کے عالم میں ہاتھی سمیت واپس یمن کی طرف بھاگ نکلے، جن میں سے بہت سے رستہ بھی مر گئے، اور ابرہہ بھی چند دن زندہ رہ کر مر گیا. یہ لشکر اصحاب الفیل اور یہ سال عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہلایا. اس وقت ایسا کوئی کیلنڈر مکہ میں راج نہیں تھا جس میں بتاتے کہ فلاں سال کا فلانا مہینہ. تو ان مشہور واقعات کی نسبت سے سالوں کے نام ہوتے تھے. عام الفیل جس سال میں ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا. اس کی مثال میں اکثر حیران ہوتا ہوں کہ ہمارا جہاں پیدا ہوئے دریا چناب کے کنارے جہاں پہ ہم رانجھا میں، وہاں پہ اس وقت تک بالکل تاریخ نے کبھی کچھ نہیں بدلا اپنے آپ کو. وہاں پر تاریخیں بھی اس طرح بتاتے تھے کہ جب فلاں بھینس مر گئی تھی، جب فلاں لوگوں نے فلاں زمین خریدی تھی، یعنی اس طریقے سے. وہاں سن لوگ عام زبان میں نہیں. اسی طرح گنتی وہاں 4 ویاں 6 ویاں یعنی 120 روپے نہیں کہنے، 100 نہیں تھا ان کی گنتی میں، 20 تک گنتی تھی. 120 بتانا ہے تو کہنا 6 ویاں. یہ ہم نے دیکھا ہے. اچھا، تو یہ سال عام الفیل کہلایا. اس واقعہ کے بعد خطہ عرب کے لوگ
قریش مکہ کو عباد اللہ یعنی اللہ کے پیارے لوگ کہنے لگے۔ عربوں میں قریش کی وقت پہلے بھی تھی، لیکن اس سے اور بڑھ گئی کیونکہ ان کی دعا قبول ہونے سے کعبہ تباہی سے بچ گیا تھا۔ یہ 1 سے 3 مارچ 571 عیسوی کی بات ہے۔ اسی سال اس واقعہ کے 50 دن بعد 22 اپریل 571 عیسوی بمطابق 9 یا 12 ربیع الاول عام الفیل کو صبح صادق کے وقت حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ بنت وہب کی گود میں رونق افروز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سورۃ الفیل میں بھی واقعہ قریش کو یاد کروایا ہے۔ اس سورۃ فیل میں کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی سازش کو ناکام نہیں بنا دیا؟ ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پتھریلی مٹی کی کنکریاں برساتے تھے، اور اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ اچھا، آج میں اگر نسیم ورک صاحب یہ ہمارے ساتھ ہیں اگر، تو آج ذرا آواز نوٹ کریں۔ آج ایک تبدیلی کی ہے، آج ہواوے کے ٹیلی فون کے ساتھ کر رہے ہیں، امید ہے کہ آواز کی صورت بہتر ہوگی۔ And I also want to welcome Olga in line with us. Is she in line? Yeah. Yes, you are welcome, Olga. And I will try to paraphrase some of important things in English also. And thank you for joining us. انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، باسعادت اور بچپن، برتھ آف دی ہولی پروفٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنے سسر عبد المطلب کے گھر میں ہی مقیم رہیں، جہاں ان کی ہم عمر چچا زاد بہن بھی تھیں۔ جس سال ابرہہ نے کعبہ پر حملہ کیا تھا، اسی سال حضرت آمنہ کے گھر میں دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپریل 571 عیسوی کی 22 تاریخ عام الفیل میں ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ کو بروز سوموار پیدا ہوئے۔ پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے ایک اونٹ ذبح کر کے سرداران قریش کی دعوت کی۔ پیدائش کے وقت ام ایمن آپ کی والدہ کی خدمتگار تھیں۔ بعد میں آپ کی پہلی دایا آپ کے ہمسائے چچا ابو لہب کی ایک کنیز سویبہ تھی، جس نے حلیمہ سعدیہ کے آنے سے قبل چند روز آپ کو دودھ پلایا تھا۔ ابو لہب نے بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری سنانے پر سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اسی سویبہ نے بعد میں حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ عربوں میں رواج تھا کہ مائیں خود نہیں دودھ پلاتی تھیں، بلکہ دودھ پلانے والی دائیاں ہوتی تھیں رکھی ہوئی۔ اس طرح حضرت حمزہ آپ کے چچا زاد اور خالہ زاد ہونے کے علاوہ دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ اب آپ کی باتیں ہوں گی پہلے بچپن۔ آپ پیدائش سے پہلے یتیم ہو چکے تھے۔ آپ کے والد عبداللہ آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے چند ماہ قبل نوجوانی میں ہی وفات پا گئے تھے۔ ترکہ میں کچھ نہیں تھا، صرف 5 اونٹ، بھیڑ بکریوں کا ایک چھوٹا سا ریوڑ اور ایک لونڈی ام ایمن یہ ترکے میں چھوڑی تھی۔ بچپن اور جوانی کے آغاز میں آپ نے یتیمی کے علاوہ غیر معمولی دکھ دیکھے۔ توجہ سے سننا آپ کا بچپن۔ آپ ایک بڑے اور معزز خاندان کا ایک غریب بچہ تھے۔ آپ کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال یمن کے حبشی گورنر ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا۔ ادھر ہی بیٹھ جائیں۔ قریش نے مکہ میں بود و باش کے باوجود بدویانہ خصوصیات کو ترک نہیں کیا تھا۔ ان کی عورتیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلایا کرتی تھیں، بلکہ دایاؤں کے سپرد کر دیتیں۔ تو جلد ہی بدو قبیلہ حوازن کی شاخ بنو سعد کی دائی حلیمہ نے صحرا سے آ کر آپ کو گود میں لیا۔ ان کے بنو سعد قبیلہ کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں۔ دائی حلیمہ کے حوالے کرتے وقت
حضرت آمنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جو شعر پڑھے وہ ذکر کے قابل ہیں اور ان کے خاندان کے شاندار اقدار کے عکاس ہیں۔ وَإِذُ بِاللَّهِ ذُو الْجَلَالِ وَالْجَلَالِ مِنْ شَرِّ مَا بَرَّ عَلَى الْجِبَالِ حَتَّى رَاهُ حَامِلَ الْحَلَالِ وَيَفْعَلُ الْفِعْلَ الْمَوَالِ۔ میں بچے کو اللہ ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں اس چیز کے شر سے جو پہاڑوں پر سے گزرے۔ تصورات تھے نا کہ پہاڑوں پر بدروحیں گھومتی ہیں، جن گھومتے ہیں، حتیٰ کہ میں اسے حلال روزی کماتا دیکھوں اور عزیزوں سے حسن سلوک کرتا ہوا دیکھوں۔ یعنی کیا امیدیں اور کیا ہے کہ حلال رزق کمائے بڑا ہو کر اور اپنے عزیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس وقت ابھی اسلام نہیں آیا تھا، یہ عرب معاشرت ہے۔ حلیمہ سعدیہ ہر 6 ماہ بعد والدہ سے ملوانے حضرت محمد کو مکہ لاتی اور اس طرح آپ نے دودھ پینے کا عرصہ حلیمہ سعدیہ کے پاس ہی صحرا کی کھلی فضا میں گزارا۔ جب تک آپ وہاں رہے ان کا گھر برکت سے بھرا رہا، اس لیے 2 سال بعد دودھ چھڑا کر حلیمہ آپ کو واپس لائیں تو پھر درخواست کی کہ مجھے مزید 2 سال کے لیے جنگل کی صاف آب و ہوا میں لے جانے دیں۔ تو ان کے والدین نے، حضرت آمنہ نے یہ تجویز قبول کر لی اور 2 سال کے لیے مزید جنگل میں صحرا میں بھجوا دیا۔ وہاں اپنے قیام کے 4تھے سال کے آخر میں آپ کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جبرائیل نے آپ کو لٹا کر آپ کا سینہ چاک کیا، پھر آپ کا دل نکالا، پھر دل کو سونے کے ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر واپس سینہ میں رکھ دیا اور سینہ بند کر دیا۔ واللہ عالم بالصواب، جیسی روایت تھی میں نے آپ کو بتا دی۔ حضرت انس کا بیان ہے، یہ ایک چھوٹے خادم تھے نو عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں۔ ان کا بیان ہے کہ میں آپ کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا، دیکھا ہوگا۔ جب آپ کے ساتھ کھیلنے والے حلیمہ سعدیہ کے بچوں نے گھر آ کر یہ واقعہ بتایا تو حلیمہ خوفزدہ ہو گئیں اور آپ کو واپس آپ کی والدہ کے سپرد کر گئیں۔ اس وقت آپ کی عمر عزیز 4 برس تھی۔ دائی حلیمہ سعدیہ کا احترام اور لحاظ آپ نے زندگی بھر ملحوظ رکھا۔ حضرت خدیجہ سے نکاح کے 1 سال بعد بھی قحط کے زمانہ میں ملنے آئیں تو آپ نے 1 اونٹ اور 4 بکریاں مرمت فرمائیں۔ بلکہ جب آپ نے نکاح کیا حضرت خدیجہ کے ساتھ تو اس وقت بھی آئی تھیں، تو اس وقت بھی آپ نے انہیں 5 اونٹ دیے تھے، حضرت خدیجہ نے دیے تھے بلکہ 5 اونٹ۔ تو 1 سال بعد پھر آئیں تو رسول اللہ نے انہیں 1 اونٹ اور 4 بکریاں دیں۔ بعد میں بھی جب کبھی ملنے آتی تو رسول اللہ اپنی پگڑی کا دامن ان کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے۔ وہاں قالین تو نہیں تھے عربوں کے پاس، سادہ تھے بالکل۔ محاصرہ کے بعد تقسیم غنیمت میں جب ان کی بیٹی شیمہ، سعدیہ کی بیٹی شیمہ آپ کے سامنے آئیں تو آپ ان کے ساتھ بہت عزت سے پیش آئے اور اس کی خواہش کے مطابق ان کے قبیلہ بنو حوازن کے پاس پہنچا دیا۔ یہ تفصیل میں نے اس لیے بتائی ہے کہ اتنا لحاظ انہوں نے رکھا زندگی بھر کہ جس نے پیسے لے کر دودھ پلایا تھا اس کا بھی اتنا لحاظ رکھا زندگی بھر۔ دو سال تک، یعنی 4 سال کی عمر میں آپ واپس آئے تو 2 سال تک اپنے دادا کی سرپرستی میں چچاؤں، پھوپھیوں اور ان کے بچوں کے ساتھ اپنی والدہ کی گود میں کھیلتے کودتے رہے۔ حضرت عباس آپ کے چچا آپ سے 3 سال بڑے تھے اور حضرت حمزہ جو آپ کے چچا اس طرح ہی تھے کہ ان کی والدہ کی اور رسول اللہ کی والدہ کی ایٹ اے ٹائم شادی ہوئی تھی۔ ان کی حمزہ کی والدہ کی خالہ کی شادی عبد المطلب سے ہو گئی اور آمنہ کی شادی ان سے ہوئی، تو تقریباً ہم عمر تھے دونوں۔ حمزہ قدرے چھوٹے تھے رسول اللہ سے۔ پھوپھی صفیہ حمزہ سے چھوٹی تھیں۔ اب آپ اور حمزہ اور صفیہ یہ بہت آپس میں ہم عمر اور بہت مانوس تھے، کیونکہ یہ دونوں آپ کے چچا زاد ہونے کے علاوہ خالہ زاد بھی تھے۔ خالہ زاد اس طرح نہیں بھائی آپ دونوں بیٹھ جاؤ، خالہ زاد اس طرح تھے کہ دونوں کی مائیں چچا زاد بہنیں تھیں
اور ایک ہی گھر میں پلی بڑی تھیں اور یہاں بھی سسرال میں ایک ہی گھر میں بیٹھی تھیں۔ جب آپ 6 سال کے تھے تو عبد المطلب آپ کو اور آپ کی والدہ کے ہمراہ یثرب لے کر گئے تاکہ ان کو ننیال دکھا لائیں۔ اچھا، آپ کو یاد ہے نا کہ عبد المطلب کے اپنے ننیال بھی وہیں تھے، آپ کی والدہ ہاشم کی بیوی وہیں مدینہ کی تھی۔ تقریباً 1 ماہ وہاں رہے۔ حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو والد کی قبر پر بھی لے گئیں، جو کہ ابوا کے مقام پر مدینہ کے قریب ہی تھی۔ نہیں، ابوا پہ تو یہ تھیں، ان کی تھی، وہ مدینہ میں دفن تھے عبداللہ۔ وہیں آپ نے یثرب میں ہی تالاب میں نہانا اور بچوں کے ساتھ پتنگ اڑانا بھی سیکھا۔ 1 ماہ وہاں قیام کے بعد جب آپ واپس مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو سفر شروع ہوتے ہی یثرب سے تھوڑا ہی باہر بھی نکلے تھے تو ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ آمنہ بیمار ہو کر وفات پا گئیں، اس لیے انہیں وہیں ابوا کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ تو 6 سالہ بچہ اپنے دادا عبد المطلب اور اپنی خادمہ ام ایمن کی نگرانی میں قافلہ کے ساتھ مکہ آ گیا۔ اس وقت آپ کے دادا عبد المطلب کی عمر 108 برس تھی۔ دادا کو آپ سے اتنی محبت تھی کہ ہر پل اپنے ساتھ رکھتے، حتیٰ کہ وہ انہیں دارالندوہ کی مجلس میں بھی ساتھ لے جاتے، جیسے ہماری اسمبلی ہے، لے جاتے جس میں 40 سال سے کم عمر والوں کو شرکت کی اجازت ہی نہیں تھی۔ اور سین کعبہ میں جو مسند عبد المطلب کے لیے بچھائی جاتی تھی اس پر کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا تھا، عبد المطلب اس پر انہیں حضرت محمد کو اپنے ساتھ بٹھاتے، اتنا پیار تھا۔ لیکن افسوس کہ عبد المطلب بھی 2 سال بعد 110 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جب جنازہ اٹھا تو رسول اللہ ساتھ تھے اور روتے جاتے تھے۔ آپ 8 سال کی عمر میں والد اور والدہ کے بعد اپنے تیسرے سرپرست دادا جان سے بھی محروم ہو گئے۔ اب کوئی آگا نہ پیچھا۔ دادا کی وراثت سے آپ کو کچھ نہیں ملا کیونکہ آپ کے والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ یہ بھی مسئلہ ہے، یہ اسلام میں بھی یہ مسئلہ درایا ہے کہ اگر بیٹا پہلے مر جاتا ہے، باپ بعد میں مرتا ہے، تو بیٹے کی اولاد کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے جو دادا یہ سمجھیں کہ موت ان کو کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے تو یا بیٹا بیمار ہو جائے یا ایسی صورت پیدا ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ پوتوں کے لیے خود گفٹ کر دے اپنی زندگی میں، مرنے کے بعد ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اور یتیم پوتا دادا کی وراثت میں حقدار نہیں ہوتا، یعنی اسلام میں بھی یہی ہے، پہلے بھی یہی تھا۔ آپ کی سرپرستی دادا کی وصیت کے مطابق آپ کے چچا ابو طالب نے اپنا ذمہ لی۔ میں نے کل بتایا تھا کہ ابو طالب، زبیر اور عبداللہ کی ماں ایک ہی تھیں، فاطمہ، جس طرح میری ماں کا نام فاطمہ تھا۔ شاید یہ بھی ان کی کفالت میں جانے کی وجہ سے کہ وہ سگے چچا تھے۔ عبد المطلب کے بعد ابو طالب بنو ہاشم کے سردار بنے، کیونکہ یہ بڑے بیٹے تھے نا۔ وہ بہت شریف انسان تھے مگر ان کی مالی حالت ایسی نہ تھی کہ ایک بڑے خاندان کی کفالت کر سکتے۔ چنانچہ تاشفین، یہ دھیان سے سننا، آپ تو 10 سال کے ہو گئے ہو۔ چنانچہ 8 سال کی نازک عمر میں ہی رسول اللہ کو کھیل کود کی بجائے گرم ریگزاروں میں غلہ بانی اختیار کرنا پڑی۔ آپ منہ اندھیرے اونٹوں کا غلہ لے کر شہر سے نکل جاتے، شام تک تنہا صحرا میں رہتے، آسمان کی وسعتوں اور وسیع افق پر نظریں گاڑے غور و فکر میں محو رہتے۔ غروب آفتاب سے پہلے اونٹوں کو آبادی میں واپس لے آتے اور چچا ابو طالب کے گھر جا کر سو جاتے۔ ان مشکلات، تنہائی اور احساس ذمہ داری نے آپ کو بچپن میں ہی سنجیدہ اور بردبار بنا دیا تھا۔ ویسے بھی یتیم بچے اگلی طور پر جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ عرب میں اس وقت لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، بلکہ روایات اور متن حفظ کرنے کا رواج تھا، اس لیے آپ کو بھی لکھنے پڑھنے کی تعلیم نہیں دی گئی۔ آپ کی نظر بہت تیز تھی اور آپ بہت اچھے تیر انداز تھے۔ یہ دونوں چیزیں چرواہے کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔
لڑکپن اور سفر شام. جب آپ 12 سال کے ہو گئے تو چچا ابو طالب شام کے سفر پر اپنے ساتھ لے گئے. تجارتی سفر کے لیے جاتے تھے نا. اس سفر کے دوران عیسائی راہب بحیرہ کی خانقاہ پر گئے تو بحیرہ نے آپ میں علامات اور امور نبوت دیکھ کر ابو طالب سے کہا بچے کو واپس لے جاؤ اور یہودیوں سے اس کی حفاظت کرنا. شام سے واپسی پر آپ نے دوبارہ گلہ بانی شروع کر دی، جس کے دوران عربوں کی طرح کھجوریں نہ ہوتی تو بھیڑ بکریوں کا دودھ اور جڑی بوٹیاں بطور غذا استعمال کرتے. تشفین میں آپ کو بتا رہا ہوں، خوراک کے طور پہ بھیڑ بکری کا دودھ پی لیتے، اگر کبھی کھجوریں مل جاتی تو وہ کھا لیتے، یا جڑی بوٹیوں کو کھیڑ کر ان کو کھاتے. اس سفر میں حضور اکرم نے مناظر قدرت کے علاوہ شام کے سفر میں مناظر قدرت کے علاوہ آثار قدیمہ کا بخور مشاہدہ کیا. دیار مدین، وادی القرا اور دیار سمود بھی دیکھے اور پرانی اقوام کے انجام کے متعلق بہت کچھ سنا. شام کے ایسے سرسبز باغات دیکھے جن کے مقابلہ میں طائف کے باغات بے وقت نظر آئے. عیسائی پیشواؤں سے ملاقاتوں میں ان کے مذہب کے بارے میں بہت کچھ سنا. 12 سال کی عمر میں پاکیزہ دل و دماغ اور بالغ نظری کا یہ عالم تھا کہ مشاہدات کے ساتھ آپ کا ذوق تجسس آپ کے ذہن میں ان مشاہدات کی طے میں پوشیدہ حقائق کے بارے میں سوالات کھڑے کرتا رہا. آپ کا مزاج فطری طور پر غور و فکر پر مائل تھا. Is Olga online yet? تراج ٹھیک ہے. Olga online ہے. Olga, for you, the Holy Prophet lost his father before his birth, lost his mother at age 6, and lost his grandfather at age 8, and was then brought up by his uncle, who himself was not very rich. So he had to live as a young boy as a shepherd in the deserts of Arabia. نوعمری، جب آپ ذرا نوجوان ہو گئے تو آپ بچپن سے ہی عکاظ کے میلے میں جایا کرتے تھے. عکاظ کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو. تو وہاں ایک جھنڈ تھا، اس میں میلہ لگتا تھا، جو حج کے دنوں میں میدان عرفات کے قریب ایک کھجوروں کے ایک جھنڈ میں لگا کرتا تھا. یہ زرتاج انٹرسٹنگ بات ہے. وہاں آپ کو شعر و سخن کی لطافت سے محظوظ ہونے کا موقع ملتا. عرب لکھنے پڑھنے کے عادی نہ تھے، لیکن ان میں حسن کلام ایک بہت بڑی خوبی تصور ہوتا تھا. اور رسول اللہ بچپن سے ہی شوخن شناس ہی نہیں بلکہ قدردان بھی تھے. ایک روز تو ایسا ہوا کہ ایک شاعر کا کلام ایسا پسند آیا کہ آپ نے اپنا جبہ اتار کر اس کو انعام میں دے دیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ اعلیٰ درجہ کی شاعری کے مرتبہ شناس تھے اور زمانہ جہالت کا ایک مشہور شاعر تھا امراء القیس. اگرچہ اس کے موضوعات کو ناپسند کرتے، تاہم اس کے برجستہ کلام کے شاعرانہ کمال کی وہ بہت تعریف کرتے تھے. رسول اللہ نے شاعری کے بارے میں فرمایا ہے کہ بعض اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں اور بعض تو جادو اثر ہوتے ہیں، لیکن شاعرانہ مبالغہ ایسی چیز ہے کہ شاعر اس میں جھوٹ بول دیتے ہیں. حضرت عائشہ جو خود بھی شعر شناس تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک بار جوتی مرمت کرتے ہوئے آپ کو پسینہ آ گیا تو مجھے ان کے پسینے کے قطروں میں نور پھوٹتا ہوا دکھائی دیا. تو میں نے عرض کیا کہ ابو کبیر حضری ایک شاعر کا نام ہے کہ ان اشعار کا مصداق دراصل آپ ہیں، یعنی یہ شعر تو اس نے آپ کے لیے کہے تھے. وہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ جب تم میرے محبوب کی روشن چہرہ کے خد و خال دیکھو گے تو تمہیں اس کی چمک دمک بادل سے چمکنے والی بجلی کی طرح معلوم ہوگی. تو آپ کا پسینہ دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اس شاعر نے یہ شعر آپ کے لیے کہے تھے. یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا، عائشہ مجھے دیکھ کر تمہیں اتنا لطف نہیں آیا ہوگا جتنا لطف تم سے یہ شعر سن کر مجھے آیا ہے. عکاظ کے علاوہ مکہ کے آس پاس مجنہ اور ذی المجاز، یہ بھی 2 جگہ ہیں جہاں بازار لگتے تھے. ان بازاروں میں بھی مشہور عرب شعراء کا کلام سنتے اور یہودی و مسیحی خطیبوں کی تقاریر بھی سنتے.
جو بت پرستی پر شدید تنقید سے بھری ہوتی. بتوں کے پجاری اپنے اپنے بتوں کے کمالات بڑھا چڑھا کر بیان کرتے. یہودی اور مسیحی توحید اور بتوں کے خلاف تقریریں کرتے. لیکن چونکہ یہ مقدس مہینوں میں منعقد ہوتے تھے اس لیے کوئی تنازع پیدا نہیں ہوتا تھا. ایک واقعہ پیش آیا جب آپ نوجوان ہو گئے تو ایک جنگ چھڑ گئی حرب الفجار 4 سال باقی رہی. جب شروع ہوئی اس وقت آپ 15-16 سال کے تھے. جنوبی قبیلہ کا ایک قبیلہ تھا، قبیلہ کیس. انہوں نے ماہ حرام کی پابندی کو توڑا تو قریش کے 10 قبیلوں نے مل کر اس قبیلے پر حملہ کیا. آپ بھی اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ اس جنگ میں شریک ہوئے. تاریخ میں اس جنگ کو حرب فجار کہا گیا ہے. اس جنگ کا صحیح سال یا تاریخ تو نہیں معلوم، لیکن یہ آپ کی نوعمری غالباً 15-16 برس عمر کا واقعہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 20 سال تھی، لیکن 15-16 سال زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے خود قتال نہیں کیا، نہ تیر چلایا نہ تلوار، بلکہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے جاتے تھے. اچھا، چونکہ یہ جنگ 4 سال جاری رہی اور ہر سال 2-3 دن لڑائی ہو جاتی تھی، شاید اس لیے کچھ مورخین نے آپ کی عمر 20 سال لکھی ہو. کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا ہے میری تحقیق کے مطابق 15-16 سال عمر تھی، تو ممکن ہے چونکہ 4 سال جاری رہی اس لیے 20 سال جو گئے. ایک بات اور بتانی ہے کہ آپ نے اس جنگ میں 4 سال تک شریک ہوتے رہے، تیر پکڑاتے رہے اپنے چچاؤں کو، اپنے ہاتھ سے تیر نہیں چلایا نہ تلوار چلائی. جب آپ مدینہ چلے گئے تو مشرکین نے آپ کے اوپر کتنی جنگیں وارد کیں، کتنی جنگیں اور لڑائیاں ہوئیں. یعنی 28 تو باقاعدہ ایسی جنگیں ہوئیں جن میں آپ شریک تھے، اور 60 کے قریب ایسی تھیں جن میں آپ نے لشکر بھیجے لیکن آپ شریک نہیں رہے. کتنے بندے ادھر سے مرے ادھر سے مرے. 1018 ہلاکتیں ہوئیں. آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک بھی انسان کو زخم نہیں لگایا، تلوار نہیں چلائی، تیر نہیں چلایا. اچھا، صبر، سچائی، ایمانداری، راست روی، وفاداری عربوں کے نزدیک اعلیٰ ترین صفات تصور ہوتی تھیں، اور بے صبری، بے قراری کا اظہار بہت برا سمجھا جاتا تھا. حضور اکرم میں یہ صبر، امانت، راستداری اور وفاداری بدرجہ اتم موجود تھی. یہاں تک کہ 15-16 سال کی عمر میں ہی آپ کا صدق، صبر، دیانت، امانت داری اور وفاداری زبان زد عام ہو گئے تھے کہ یہ لڑکا بڑا سچا ہے، یہ لڑکا بڑا صحیح ہے. اب آپ کی جوانی کے متعلق آپ کو بتاؤں. جوانی اور تجارت. قریش کے شرفاء کا باعزت پیشہ تجارت تھا. 18-20 سال کی عمر کے بعد رسول اللہ کی زندگی تجارت میں گزری. آپ ایک خوش گفتار اور خوش معاملہ تاجر تھے، جس سے جو ڈیل کرتے پوری کرتے. گفتگو بڑی خوش گفتاری سے کرتے، اچھے الفاظ سے اور اچھے لہجے میں کرتے، اور کبھی جھگڑا نہیں کرتے تھے، غصہ نہیں کرتے تھے تجارت میں. آپ کی نیکی، سچائی اور اچھے برتاؤ کی شہرت کی وجہ سے اس پیشہ میں آپ کی کامیابی کی راہ بہت جلد کھل گئی. مکہ کے سرمایہ دار، آپ کے اپنے پاس تو سرمایہ نہیں تھا، مکہ کے سرمایہ دار اپنی رقم اور مال دے کر مختلف تاجروں کو روانہ کیا کرتے، اور واپسی پر حساب کتاب کے بعد ان کو حصہ یا اجرت ادا کر دیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش معاملگی، دیانت اور ایمانت داری پر قریش کو اتنا بھروسہ تھا کہ بے تأمل اپنا سرمایہ آپ کے سپرد کر دیتے، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ اس کا مال تجارت آپ لے کر جائیں یا آپ لے کر آئیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی معیشت کیا تھی، روزگار کیا تھا، روٹی کہاں سے کھاتے تھے. جوانی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلوغت کے بعد منصب نبوت سے پہلے بھی ایک کامیاب، دیانتدار، خوشحال تاجر تھے. عرب کے قریش کی صدیوں سے تجارت پیشہ تھے. لوگ عموماً اپنا سرمایہ کسی تجربہ کار اور ایماندار شخص کے ہاتھ دے کر منافع میں حصہ دار بن جاتے. حضرت کے کاروباری شراکت داروں میں سے چند نام: ایک حضرت صاحب تھے، ایک ان کے بیٹے قیس تھے، مخزومی تھے یہ. حضرت عبداللہ بن ابی الحمصا تھے،
انہوں نے اسلام سے قبل آپ کی دیانتداری، راست بازی، ایفائے عہد، یعنی جو زبان سے کہہ دیا وہ پورا کیا، اور بعد علی وانی کی کئی روایات بیان کی ہیں۔ آپ اپنے تجارتی معاملات ہمیشہ صاف رکھتے، کاروبار میں حد درجہ کے حسن معاملہ، راست گوئی، کردار کی پاکیزگی، سچائی اور دیانت کی ایسی شہرت تھی کہ لوگوں نے آپ کو امین کا لقب دے دیا تھا۔ تجارتی سلسلہ میں آپ نے کم از کم 2 مرتبہ یمن کا اور کئی مرتبہ شام، بحرین اور بصرہ کے علاقوں کا سفر کیا۔ بصرہ جو ہے پیش کے ساتھ اور چھوٹی یہ کے ساتھ، یہ شام کا ایک قدیم شہر ہے۔ جو دوسرا بصرہ ہم سنتے ہیں نا، بے پر صبر اور سواد کے ساتھ، یہ نیا شہر آباد کیا گیا تھا اسلامی دور میں ادھر عراق میں۔ تو یہ بصرہ کا سفر ہے۔ ان تجارتی سفروں کے دوران آپ کو مختلف عرب قبیلوں سے میل جول اور ان کے کلچر سے آگاہی کے وسیع مواقع ملے۔ یہ ایک مولانا مجاہد الحسینی فوت ہو گئے ہیں، میری ان کے ساتھ کافی میل ملاقات تھا۔ تو انہوں نے 1-2 دفعہ میں بتایا، کتاب تو نہیں ہمیں دیکھنے کا موقع ملا، انہوں نے کہا کہ وہ انڈیا کے بارڈر تک بھی آئے تھے، عراق کے ذریعے ایران کے کسی رستے، لیکن مجھے اب اس بات کا پورا نہیں پتا۔ پورے خطہ عرب کے علاقوں میں گھومنے اور ان کے قبائل سے ملنے کی وجہ سے خطہ عرب کے مزاج، رسوم و رواج اور لہجوں کی آپ کو خوب شناسائی ہو گئی۔ نبوت کے بعد جب دیگر علاقوں کے علاوہ بحرین کا وفد بھی حاضر ہوا تو آپ نے بحرین کے ایک مقام کا حال پوچھا۔ اس پر وہ لوگ تعجب سے بولے کہ آپ تو ہمارے ملک کا حال ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں نے تمہارے ملک کی خوب سیر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں اور اونٹ بھی چرائے۔ مقام نبوت پر سرفراز ہونے کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، یاد رکھیے کہ حضرت خدیجہ بہت امیر تھیں، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو یہ جو فکر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مقام نبوت پر سرفراز ہونے کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی ساری دولت دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور رسول اللہ کے حوالے کر دی۔ تجارت میں آپ نہایت خوش معاملہ تھے۔ ایک تاجر صاحب وہ کہتے ہیں کہ محمد تجارت میں میرے شریک رہے مگر معاملہ ہمیشہ صاف رکھا، نہ کبھی جھگڑا کرتے، جیسے پہلے میں نے بتایا کبھی غصہ جھگڑا نہیں کیا انہوں نے اپنے بزنس میں، نہ لیپا پوتی۔ تجارت کے ایک اور ساتھی آپ کے دوست مکہ کے ہی ابو بکر صدیق تھے، جو کبھی کبھی آپ کے ساتھ تجارتی سفر کرتے۔ جوانی کے ایام میں آپ ایک تاجر قیس بن زید کا بہت سا سامان تجارت فروخت کے لیے دور دراز علاقوں میں لے کر جاتے تھے اور 1,500 سے 2,000 تک کے طلائی سکے لا کر اسے دیا کرتے۔ یہ بہت بڑی رقم تھی، لیکن آپ کے حساب میں کبھی فرق نہیں آیا۔ جب آپ نے اس کے ساتھ کام کرنا چھوڑا تو اس نے کہا تھا، محمد میں تم پر قربان جاؤں، اب کے بعد مجھے تم جیسا امانت دار اور شریف پارٹنر نہیں ملے گا۔ قیس کے ساتھ کام کے دوران آپ جب بھی سفر تجارت پر جانے لگتے تو کئی اور تاجروں کی خواہش پر ان کا سامان بھی فروخت کے لیے لے جاتے اور فروخت کر کے آتے، لیکن قیس کے بقول ان سے کچھ معاوضہ نہ لیتے۔ نبوت کا بوجھ پڑنے سے پہلے آپ ایک نیک نام، خوشحال اور صاحب اولاد تاجر کی حیثیت سے معروف تھے۔ آپ کی صداقت کی اہمیت کے لیے آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ ابو سفیان کے ساتھ بھی آپ کی کاروباری شراکت داری رہی۔ یہ دشمنیاں تو بعد میں بنی نا جب آپ نے اسلام کی دعوت دی، تو ابو سفیان کا بھی پارٹنر رہے۔ ایک دفعہ آپ کعبہ کے سین میں بیٹھے تھے تو ابو سفیان نے آ کر کہا، محمد میں نے آپ کا اتنا مال وہاں رکھ دیا ہے، وہ چیک کر لیں۔ آپ نے بیٹھے بیٹھے فرمایا، ابو سفیان چیک کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ پر اعتبار ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان پھڑک اٹھا اور بولا، محمد آپ نے کیا کہا، ایک دفعہ اور کہیں تاکہ سب سن لیں۔ یعنی آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی اتنی اہمیت تھی۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ مجھے ابو سفیان آپ پر اعتبار ہے، چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔
ابو سفیان کی مسرت کی انتہا نہ رہی اور حاضرین سے مخاطب ہو کر بولا لوگوں سن لو محمد نے میرے بارے میں کیا کہا ہے۔ اس کے بعد آپ سے مخاطب ہوا اور فرد مسرت سے کہا محمد آج کے بعد میں تجارت میں آپ سے اپنا حصہ وصول نہیں کروں گا۔ یعنی یہ تھی آپ کی سچی بات، یا آپ کی زبان سے جو بات نکلنی ہے وہ صحیح ہونی ہے اور اس کا لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ درست ہے۔ آپ کی تجارت کا ایک اور واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ آپ غلہ لے کر شام پہنچے تو منڈی میں غلہ اتارتے وقت آپ نے کچھ اونٹوں کا غلہ الگ اتروایا اور اس کی قیمت دوسرے مال سے کم بتائی۔ دونوں ڈھیر ایک ہی غلہ کے، ایک ہی کوالٹی کے اور ایک ہی رنگ کے تھے، اس لیے قیمت کی فرق کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یار ان اونٹوں پر کچھ بارش پڑ گئی تھی اور میرا خیال ہے کہ ان کا وزن کچھ بڑھ گیا ہوگا، اس لیے اس مال کا نرخ کم رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اپنی امت کو بھی حضور نے ایسی ہی امانت اور دیانت کی تعلیم دی۔ ایک بات اور بتا کے تو آج کا مکمل کرتے ہیں۔ اسی آپ کی جوانی کی عمر کی ایک واقعہ ہے حلف الفضول۔ انصاف، عدل اور مظلوم کی حمایت آپ کے مزاج کا حصہ تھی۔ قدیم زمانہ عرب کے کچھ نیک دل شرفاء نے ایک اہم معاہدہ کیا تھا کہ ہمیشہ حقدار کو اس کا حق حاصل کرنے میں مدد دیں گے اور ظالم کو ظلم سے روکیں گے۔ اس عہد میں بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تمیم تمام شامل تھے۔ اس کے مقاصد یہ تھے کہ ملک سے بدامنی دور کی جائے، مکہ میں جو باہر سے آئے ہوئے مسافر ہوتے ہیں ان کی حفاظت کی جائے، غریبوں کی مدد کی جائے اور کسی زبردست یا طاقتور کو کمزور پر ظلم یا زیادتی نہ کرنے دی جائے۔ یہ جب 4 سال جنگ فجار ختم ہوئی تو اس وقت آپ بھی ماشاءاللہ نوجوان تھے، 16-20 سال کے، تو آپ کے چچا زبیر نے اس تحریک کو دوبارہ زندہ کرنے کی تجویز دی تو آپ نے بھی اس میں گرمیوسی شمولیت اختیار فرمائی اور اس دوران آپ نے کئی لوگوں کی داد رسی فرمائی۔ ایک دفعہ زبیدی نامی، ہم تو زبیدہ کو برا نام بلانا ہو تو زبیدی کہتے ہیں نا، لیکن یہ زبیدی برد کا نام ہے۔ ایک دفعہ زبیدی نامی ایک دیہاتی اونٹ بیچنے کے لیے لایا تو ابو جہل جو چودھری تھا اس نے منہ مانگی قیمت کا تیسرا حصہ دینے کا کہہ کر اس کی مال کی قیمت گرا دی، اور ابو جہل کے دبدبہ کی وجہ سے کوئی دوسرا اس سے زیادہ قیمت دینے کو جرت نہیں کر رہا تھا۔ دیہاتی نے نقصان ہوتا دیکھا تو دہائی دی، باقی لوگ تو خاموش رہے، لیکن حضرت محمد نے اس سے تینوں اونٹ منہ مانگی قیمت پر خرید لیے۔ یہ قیمت خرید اسی دن 2 اونٹوں کی فروخت سے پوری ہو گئی اور تیسرا اونٹ منافع میں بچ گیا۔ وہ تیسرا اونٹ بیچ کر جو رقم ملی وہ آپ نے عبد المطلب کی بیواؤں میں تقسیم کر دی اور دیہاتی کو ساتھ رہ کر ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے اور اسے ڈانٹا کہ اگر تم نے دوبارہ کسی کے تحت ایسا کیا تو میری طرف سے وہ کچھ دیکھو گے جو تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ اس قسم کے اور واقعات بھی۔ اس تنظیم کا فائدہ یہ ہوا کہ انتقام اور جنگ کے علاوہ بھی لوگوں کو اپنے حقوق حاصل کرنے کا ایک متبادل طریقہ میسر آ گیا۔ اس تنظیم کا رکن رہ چکنے پر بعثت کے بعد بھی آپ بہت فخر کرتے اور فرماتے تھے کہ اگر کوئی مجھے یہ تنظیم چھوڑنے کے لیے سرخ بالوں والے 100 اونٹ بھی پیش کرتا تو میں نہ چھوڑتا۔ آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں، لیکن میں نے 2 باتیں اور کرنی ہیں۔ کل سے انشاءاللہ رسول اللہ کی شادی، اولاد، عالی زندگی کا مطالعہ کریں گے، یہاں تک ان کی بچپن، جوانی، نوعمری ساری بیان ہوگی۔ اچھا، ایک تو یہ کہ اگر if Olga is online yet, so we have today mentioned the boyhood, youth and young age and his business activities. Tomorrow we'll mention his wedding, marriage and his offsprings. تو جڑے کی نام ہے نسیم صاحب دا مظہر نسیم صاحب اگر آن لائن ہو تو تسی ضرور اج آواز کی کوالٹی سے تبصرہ کرنا ہے تاکہ کل واسطے فردر امپروو کر لیے، اور سب کا شکریہ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ
اس نامراد وائرس کو نجات دلائے اور سارے کاروبار دوبارہ چلائے، بچوں دے سکول آباد کرے اور خوف دا عالم ختم کرے۔ دیکھو کتنی افسوسناک حالت ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ جس دوسرے آدمی نے ہمیں گلاس پکڑایا ہے وہ گلاس کو ہاتھ لگانے سے پہلے کس کے ساتھ، کون سی سطح کو ہاتھ لگا چکا تھا یا کس کے ساتھ ہاتھ ملا چکا تھا۔ ایسی بے بسی ہے کہ جتنی احتیاط کی جائے کم ہے۔ سب لوگ جتنی احتیاط کریں، جتنی ہو سکے احتیاط کریں، اور سب لوگ مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سننے والوں سب کو اور میرے اہل و عیال جو سن رہے ہیں بیٹھے ہیں، مجھے سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔